ہیلو دوستوں، ویلکم ٹو سافٹ ویئر انجینئرنگ چینل. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے امپورٹنس آف میتھ ان سافٹ ویئر انجینئرنگ اینڈ کمپیوٹر سائنس. یہ جو ٹاپک ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ آلریڈی سافٹ ویئر انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کے اندر آ چکے ہیں. یہ ایکچولی اس ٹاپک یا پھر آج کے لیکچر کا جو فوکس ہے یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں یا پھر کمپیوٹر سائنس میں آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا میتھ بہت اچھا نہیں ہوتا اور میتھ کی سکلز ان کی اتنی اچھی نہیں ہوتی یا پھر انہوں نے اپنے سارے کریئر میں ابھی تک کوئی میتھ میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا ہوتا، اور جب وہ پوچھتے ہیں کسی سے تو وہ بولتے ہیں کہ او ہو یار تمہارا تو میتھ بہت ویک ہے، تو تم سافٹ ویئر انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس میں کیسے سروائیو کرو گے. تو یہ ٹاپک ایکچولی یا پھر آج کا جو لیکچر بنانے جا رہے ہیں یہ ان کی اس پرابلم کا سلوشن ہے یا پھر ان کے اس کوشچن کا جواب ہے کہ میتھس جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ یا پھر کمپیوٹر سائنس میں کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ایک بات تو کہی جاتی ہے کہ جو سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے اور وہ کمپیوٹر سائنس ہے وہ جو ہے وہ میتھ کی ہی ایک برانچ ہے اور میتھ کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کسی لیول پہ جا کر یہ بات ٹھیک بھی ہے کیونکہ کہیں سے جہاں سے میتھ کمپیوٹر سائنس نکلا ہے وہاں پر ساری میتھ ہی انوالو تھی. جب ہم جا کر دیکھیں اگر ایک پروگرام کو دیکھیں تو وہ اسٹارٹنگ میں ہائی لیول ہوتا ہے، پھر وہ لو لیول جاتا ہے، پھر وہ اینڈ پہ جاتے آخر میں جا کے 0 اور 1 میں کنورٹ ہوتا ہے، تو بیس ساری میتھ ہی ہے. یہ بات تو ساری ٹھیک ہے، لیکن کیا آج بھی ہم اسی سٹیج پہ کھڑے ہیں اور سافٹ ویئر انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کے اتنے ایڈوانس ہونے کے باوجود بھی کیا ہمیں میتھ کی ڈیپ نالج ریکوائرڈ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں سروائیو کرنے کے لیے، یا پھر سافٹ ویئر انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس اتنی میچور ہو چکی ہے کہ جو ہے اس کے اندر اگر کسی کو میتھ نہیں بھی آتا تو وہ ہائی لیول پہ اس کو بغیر میتھ کے سارے آپریشن پرفارم کروانے دیتی ہے اور ایٹ دی اینڈ میتھ کے آپریشن سارے خود پرفارم کرواتی ہے. تو کیا ان چیزوں کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں آج. تو سٹارٹ کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو لیکچر پسند آئے گا. تو پہلے دیکھیں کسی بھی چیز کو دیکھنے کے دو پرسپیکٹیو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جنرلائز پرسپیکٹیو، ایک ہوتا ہے اسپیسیفک پرسپیکٹیو. ٹھیک ہے، تو پہلے اس جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے امپورٹنس آف میتھ ان سافٹ ویئر انجینئرنگ اینڈ کمپیوٹر سائنس، اس کو ہم پہلے جنرلائز پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے، پھر اسپیسیفک پہ جا کر دیکھیں گے. تو پہلے دیکھتے ہیں جنرلائز پرسپیکٹیو، یعنی کہ بہت ہی زیادہ ایبسٹریکٹ لیول پہ بات ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ یار سافٹ ویئر انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس کے اندر میتھ کی انوالومنٹ ہے یا میتھ ضروری ہے، تو میں اس کو ایک ایبسٹریکٹ لیول پہ جواب دے دوں گا کہ یس میتھ ضروری ہے. اب یہ میں نے جواب کیوں دیا، اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ جنرلائز لیول پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا بالکل ہی ایبسٹریکٹ لیول کے اوپر، تو اس وقت ہم ایک ایسا جواب دیتے ہیں جو کہ سارے کے سارے آپشنس کو کور کر رہا ہو، یا پھر ہم ایبسٹریکٹ لیول پہ ایک بہت بڑی کہانی کو ہم کچھ چھوٹی سی لائنوں میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ ہم کسی بھی چیز کے اوپر اسپیسیفک نہیں ہو رہے ہوتے. تو جب ہم بہت بڑی کمپیوٹر سائنس کو ایک چھوٹے سے یس اور نو کے آنسر میں جب ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لیول پہ جا کے دیکھا جائے تو میتھ تو بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے میں بولوں گا یس. اب اس یس کے پیچھے اگر جایا جائے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرلائز لیول پہ جب جواب میں دے رہا ہوں کہ میتھ امپورٹنٹ ہے تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کمپیوٹر سائنس کو پڑھیں گے، جب آپ اس کی ڈگری میں انوالو ہوں گے تو آپ کو بہت سارے جو ہے نا میتھ کی بکس پڑھنی پڑیں گی. اس سینس میں دیکھا جائے تو میتھ انوالو ہے. آپ کو ملٹی ویریبل کیلکولس پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو بہت ساری الجبرا پڑھنا پڑتا ہے، میٹرکس پڑھنے پڑتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس طریقے کی آپ کو پڑھنی پڑتی ہیں. تو اب کمپیوٹر سائنس پہ میں جنیرک جواب دے رہا ہوں تو پڑھنی پڑ رہی ہیں، اس لیے میتھ تو انوالو ہے نا، ایک یہ وجہ ہو گئی. پھر دوسری بات کہ کمپیوٹر سائنس کی بہت سی ایسی فیلڈز ہیں جن کے اندر آپ پریکٹیکلی بھی جاتے ہیں تو آپ کو میتھ کی ضرورت پڑتی ہے. ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں، انالائسس آف الگوریتھم. آپ الگوریتھمز بنا رہے ہیں، آپ اس کے اندر یہ چیک کر رہے ہیں کہ کون سا الگوریتھم زیادہ ایفیشینٹ ہے، کون سا خراب ہے، کس کی ٹائم کمپلیکسٹی اچھی ہے، کس کی اسپیس کمپلیکسٹی اچھی ہے. تو یہ سارے کام میتھ کے بغیر نہیں پاسبل. اس کے اندر آپ کی میتھ کی انوالومنٹ بہت ہوگی. اب جب آپ کمپیوٹر سائنس یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری میں آئے تو آپ کو کورس کے اندر میتھ تو پڑھنا پڑے گا. آپ کو اگر آپ اس کو پڑھنے کے بعد آگے آپ الگوریتھمس کی فیلڈ کے اندر چلے گئے تو وہاں پہ آپ کو میتھ کی ضرورت تو پڑے گی. تو کسی نہ کسی سٹیج پہ میتھ تو انوالو ہے. جواب بھی مجھ سے جنرلائز لیول پہ ایبسٹریکٹ لیول پہ مانگا گیا تو میں نے یس بول دیا کیونکہ موجود ضرور ہے. اچھا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جنرلائزیشن از ناٹ گڈ ٹو آنسر پراپرلی.
جب آپ ایسی کسی کوشچن کا جواب دے رہے ہوں تو وہاں پر جنرلائز کرنا ٹھیک نہیں ہوتا. جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ واٹ آر یو ایٹنگ, آپ کیا کھا رہے ہو, تو آپ یہ جواب دے دیتے ہو میں کھانا کھا رہا ہوں. جواب تو یہ ٹھیک ہے, لیکن کیا ایکچولی یہ میرے کوشچن کا آنسر ہے؟ یا آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم سوچا جائے, جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کھا رہے ہو اور آگے والا یہ بول دے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, تو یہ ہمارے کوشچن کا جواب نہیں ہوتا. یہ بے شک ایک جواب یہ بھی ٹھیک ہے, وہ کھانا ہی کھا رہا ہوگا, لیکن یہ ایک جنرلائز لیول کا جواب ہے, ایبسٹریکٹ لیول کا جواب ہے. ہم جب اس سے پوچھتے ہیں کیا کھا رہے ہو, تو ہم ایکچولی اس سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کھانے میں کیا چیز کھا رہے ہو آپ. چاول کھا رہے ہو, یا پھر آپ چپاتی کھا رہے ہو, یا پھر آپ نے کچھ جو ہے چکن کھا رہے ہو, یا پھر آپ فش کھا رہے ہو, یا پھر آپ کوئی سبزی کے اندر کوئی چیز کھا رہے ہو. تو ہمارا جو پوچھنے کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, ہم اس سے یہ جواب ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا بولے گا کہ یار آج میں بوائلڈ رائس کھا رہا ہوں, تو ہم سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ اوکے. لیکن اگر وہ یہ جواب دے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, تو ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے, کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ جنرلائز لیول کا جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہوتا ہے جواب وہ بھی, لیکن وہ جنرلائز لیول کا جواب ہوتا ہے. تو یہ بات ہے, اس طریقے سے جنرلائز لیول کا آنسر یہاں پہ بھی کام نہیں کرتا. ایک اور میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یار میں ایک دکان کھول کے بیٹھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, یا پھر میں ایک دکان میں کام کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے میتھ نہیں پسند, تو کیا دکان کے اندر مجھے میتھ استعمال ہوتا ہے؟ دکان کے اندر میتھ استعمال کرنا پڑے گا. تو اب ایک ایبسٹریکٹ لیول کا میں آنسر دیتا ہوں, یس میتھ استعمال کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اب وہ بندہ ڈر کے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ کسی شاپ پہ تو میں جاب کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہاں پہ میتھ استعمال ہوتا ہے اور مجھے میتھ آتا نہیں ہے. تو ایک بات اب آپ ذرا خود سوچیں, کیا شاپ کے اندر ہر جگہ میتھ استعمال ہوتا ہے؟ نہیں. ایک ایبسٹریکٹ لیول پہ جا کے سوچا جائے تو میتھ استعمال ہوتا ضرور ہے, لیکن شاپ کے اندر صرف وہاں پر میتھ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پہ میتھ کی 1% بھی انوالومنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. تو جنرلائز لیول کے آنسر ہر دفعہ صحیح جواب نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں اسپیسیفک ہونا پڑتا ہے. تو یہ جو کوشچن ہے کہ امپورٹنس آف میتھ سافٹ ویئر انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس میں کیا ہے, ہم اس کا جواب جنرلائز لیول پہ دیکھ کے لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں, اور لوگ اس وجہ سے نہیں آ پاتے اس کے اندر, اس فیلڈ کے اندر, جبکہ ان کی کمپیوٹر اسکلز بہت اچھی ہوتی ہیں, بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں, لیکن وہ پھر بھی نہیں آ رہے ہوتے, کیونکہ ان کو کسی نے یہ بول دیا ہوتا ہے کہ یار تمہارا میتھ اچھا نہیں ہے تو تم اس فیلڈ میں سروائیو نہیں کر سکتے. اوکے, سو اب ہم اسپیسیفک ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسپیسیفک آنسر. اب جنریک لیول پہ میں نے کہا, جنرلائز لیول پہ میں نے کہا کہ میتھ امپورٹنٹ ہے, یس. اب جب میں اسپیسیفک ہو گیا ہوں تو میں اسپیسیفک کے اوپر بول رہا ہوں نو اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میتھ امپورٹنٹ ہے کمپیوٹر سائنس میں. اب کمپیوٹر سائنس کے اندر جب ہم اسپیسیفک ہو رہے ہیں تو کچھ میں امپورٹنٹ ہے, کچھ میں نہیں ہے, تو اسپیسیفک کے اندر آنسر یس نہیں ہو سکتا. یس تب ہوتا ہے جب ہر جگہ اس کا جو ہے میتھ انوالو ہوتا. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میتھ ہر فیلڈ میں کمپیوٹر سائنس کی یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی انوالو نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, آپ جب ڈگری پڑھ رہے ہیں تو آپ کو میتھ کی بکس پڑھنی پڑیں گی. اگر آپ انالائسس آف الگوریتھم کی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو میتھ میں کام بھی کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ انجینئر بن جاتے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے میتھ کی انوالومنٹ نہیں کرنی پڑے گی جس طریقے سے آپ کو انالائسس آف الگوریتھم میں کرنی پڑ رہی تھی, جس طریقے سے آپ کو اپنے کورس ورک میں بکس پڑھتے ہوئے میتھ کو جو ہے پڑھنا پڑ رہا تھا. اسی طریقے سے اگر آپ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کے ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی میتھ کی انوالومنٹ اس طریقے سے نہیں ہوگی جس طریقے سے آپ کو پہلے کرنی پڑ رہی تھی. اسی طریقے سے اگر آپ ویب سائٹ ڈیزائنر بن جاتے ہیں تو آپ کے ویب سائٹ ڈیزائنر بننے کے اندر میتھ کی انوالومنٹ, آپ کے کوئی انٹیگریشن کے کنسیپٹ, آپ کے کوئی ڈیریویشن کے کنسیپٹ, یا پھر آپ کا الجبرا انوالو نہیں ہو رہا ہوگا جو کہ آپ پیچھے پڑھ کے آئے تھے, ٹھیک ہے. اب یہ وہ ساری کی ساری فیلڈز ہیں جس کے اندر میتھ کی انوالومنٹ 1% to 0% پہ چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ اگر پروگرامنگ کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ کیا پروگرامر, ایک اچھا پروگرامر بننے کے لیے میتھ آنا لازمی ہے, تو اس کے لیے میرا جواب اسٹریٹ فارورڈ نو ہے. میرا میتھ جو میں اس وقت جو انسان آپ کو لیکچر دے رہا ہے اس کا میتھ 0 ہے, اس کو میتھ بالکل نہیں آتا, لیکن میں اپنی پروگرامنگ کی اسکل سے بہت سیٹسفائی ہوں اور میری پروگرامنگ کی اسکلز اچھی ہیں. تو میتھ آنا لازمی نہیں ہے پروگرامنگ کے لیے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے اور اگر آپ میری اس ویڈیو پہ یہ کمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں جی میتھ آنا لازمی ہے پروگرامنگ کے لیے, تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جائیں کسی پروگرامر کے پاس جس کو 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں اور وہ ایک سکسیزفل پروگرامر ہو اور کسی بھی کمپنی کا ایک اچھا پروگرامر ہو, اس کو وہاں پر جائیں, اس کے سامنے ایک شیٹ رکھیں اور اس کو بولیں کہ آپ انٹیگریشن یا الجبرا کے سارے فارمولاز مجھے یہاں پر لکھ کر دو. میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ لکھ پاتا ہے یا نہیں.
اگر میتھ امپورٹنٹ ہے تو وہ لکھ پائے گا, اور اگر وہ نہیں لکھ پاتا تو وہ ان میتھ کے بیسک فارمولاز کے بغیر کیسے پروگرامنگ کر رہا ہے. کامن سینس استعمال کریں. پروگرامنگ کے لیے میتھس لازمی نہیں ہے. پروگرامنگ کے لیے آپ کا کریٹو مائنڈ, آپ کا لاجیکل مائنڈ, آپ کا شارپ مائنڈ لازمی ہے. آپ کو کمپیوٹر کی نالج لازمی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پرابلم سالونگ آنی چاہیے, آپ کو ٹیکنیکلی سوچنا آنا چاہیے. پروگرامنگ کے لیے یہ لازمی ہے. پروگرامنگ کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ اے اسکیئر پلس بی اسکیئر کس کے ایکول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ پتہ ہونا لازمی نہیں ہے کہ اے پلس بی کا ہول اسکیئر کس کے ایکول ہوتا ہے. پروگرامرز کو نہیں پتہ ہوتا یہ. تو یہ مسکنسیپشنز ہیں جو کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس کے آنے والے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں اتنی بھر دی جاتی ہیں کہ وہ ڈر جاتے ہیں. تو ہمارے بھی مائنڈ میں ایسے کیا گیا تھا اور ہم بھی تھوڑا سا ڈرے تھے, لیکن آہستہ آہستہ پریکٹیکل فیلڈ میں آنے کے بعد ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ میتھ کی انوالومنٹ کمپیوٹر سائنس کی کچھ فیلڈز میں ہے. بہت سی ایسی فیلڈز جس کے اندر آج کل یوتھ آگے جا رہی ہے. یہ سمجھ لیں آپ کے 70 سے 80% یوتھ جس میں آگے کمپیوٹر سائنس میں جاتی ہے وہ ہے گرافک ڈیزائننگ, لوگوز بنانا, فلیئرز بنانا, ویب سائٹس ڈیزائن کرنا, پھر اس کے بعد ویب سائٹ پروگرامنگ. اب وہ ویب سائٹ پروگرامنگ ہو گئی, لوگو ڈیزائننگ ہو گئی, گرافک ڈیزائننگ کے اندر فلیئرز وغیرہ بنانا ہو گیا, یا پھر آپ کا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہو گئی. یہ وہ فیلڈز ہیں جس کے اندر لوگ زیادہ تر آگے جاتے ہیں, اور ان فیلڈز میں میتھ کی ضرورت نہیں پڑتی. میتھ کی ضرورت آپ کو پڑے گی انالائسس آف الگورتھم میں اور اس سے ملتی جلتی فیلڈز میں. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میتھ ضروری ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں, کمپیوٹر سائنس میں, لیکن کچھ فیلڈز کے اندر. وہ فیلڈز اگر آپ اس میں نہیں جاتے ہیں تو باقی زیادہ تر فیلڈز ایسی ہیں جس میں کمپیوٹر سائنس میں یا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں میتھ انوالو نہیں ہوگا. تو آنسر فائنل یہ ہے کہ اگر آپ کو میتھ نہیں آتا اور آپ کی کمپیوٹر اسکلز اچھی ہیں تو سافٹ ویئر انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کے لیے آپ سے بہتر بندہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوکے نیکسٹ چلتے ہیں. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ اب آپ کے مائنڈ میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ اس بندے نے یہ بھی بولا ہے کہ کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری کے اندر میتھ کی انوالومنٹ ہوتی ضرور ہے, چاہے وہ کورس ورک میں ہو یا انالائسس آف الگورتھم میں. تو وہ آپ کو پڑھنا تو پڑے گا ڈگری کے اندر, تو وہاں پہ آپ کیا کرو گے؟ میتھ تو آپ کو آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا میں آپ کو یہ جواب دے دوں کہ یہ جب آپ کوئی اپنا گول اچیو کرنے نکلتے ہو نا تو اس کے راستے میں چھوٹی چھوٹی سی ہرڈلز بھی آتی ہیں. لیکن اگر آپ اپنے ٹارگٹ کے اوپر کے لیے موٹیویٹڈ ہو کہ آپ نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہی کرنا ہے تو آپ ان ہرڈلز کو کر جاتے ہو, آپ ان کو کراس کر جاتے ہو. میں پرسنلی آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ میں میتھ میں زیرو ہوں, لیکن سافٹ ویئر انجینئرنگ اور پروگرامنگ کے اندر میں اپنی سکلز سے سیٹسفائی ہوں. تو میں نے میتھ میں کیسے سروائیو کیا؟ میرا میتھ کے اندر سروائیو کرنے کا صرف ایک ہی فارمولا تھا کہ ایک سیمسٹر میں اگر 6 بک پڑھ رہا ہوں, اس 6 بکس کے اندر سے ایک میتھ کی بک ہے یا 2 میتھ کی بکس ہیں, تو میں کوشش یہ کرتا تھا کہ جو باقی 4 یا 5 بکس ہیں ان کے اندر سے میں پرسنٹیج اوورآل ہائی لے جاتا تھا, اور میں میتھس کی بکس کو جسٹ پاسنگ مارکس پہ لے کے چلا جاتا تھا تاکہ وہ پاس ہو جائیں, اور اوورآل میرے سیمسٹر کی پرسنٹیج یا جی پی اے جو بھی ہوتا ہے وہ ہائی ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو میرا شوق یہ تھا کہ میں سافٹ ویئر انجینئر بنوں, میرا شوق یہ تھا کہ میں ایک اچھا پروگرامر بنوں, اور میرے اس شوق کے بیچ میں یہ ہرڈلز تھیں چھوٹی چھوٹی سی, تو میں ان ہرڈلز کو گزارتا گیا اور باقی جگہوں سے اپنا پرسنٹیج کو ہائی کرتا گیا. آہستہ 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 جب آپ کے 1-2 سیمسٹر گزرتے ہیں, 3 سیمسٹر گزرتے ہیں, 4 سیمسٹر گزرتے ہیں, تو آپ کا میتھ ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور آپ کی ڈگری کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے کنسیپٹ پہ فوکس ہوتی چلی جاتی ہے, اور آپ کی پرسنٹیج اگر پیچھے کوئی تھوڑی بہت رہ بھی گئی ہوتی ہے تو وہ آگے جا کے انکریز ہوتی چلی جاتی ہے, اور ایٹ دی اینڈ جو آپ کے ہاتھ میں ڈگری آتی ہے اس کے اندر آپ کی پرسنٹیج جو ہوتی ہے وہ اوورآل ایک اچھی پرسنٹیج ہوتی ہے, ایک ساؤنڈ پرسنٹیج ہوتی ہے جس کو آپ کو بتاتے ہوئے کسی کو شرم محسوس نہیں ہوتی. اور جب آپ کسی سافٹ ویئر کمپنی میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی بھی اس وجہ سے ریجیکٹ نہیں کرے گا کہ آپ کو پروگرامنگ تو بہت زبردست آتی ہے لیکن آپ کی پرسنٹیج اتنی نہیں ہے جتنی ہمیں چاہیے. ان کو آپ کے کام سے لینا دینا ہوتا ہے, آپ کے میتھ میں لیے ہوئے گریڈ سے نہیں. تو اگر آپ کی کمپیوٹر سائنس میں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اسکلز اچھی ہیں تو آپ اس فیلڈ میں چلے جائیں, آپ جائیں, آپ سروائیو کریں. ایٹ دی اینڈ آپ ایک بہت اچھے پروگرامر, ایک بہت اچھے سافٹ ویئر انجینئر بن کے نکلیں گے. اور باقی جہاں تک کمپیوٹر سائنس جو ہے اس کے اندر جو ہے میتھ
میتھ پڑھنے کا سوال ہے اس سے ڈگری کے درمیان، تو وہ چھوٹی چھوٹی سی ہارڈلز ہیں، ان کو کسی بھی طریقے سے آپ پاس کرنے کی کوشش کریں، کوئی اچھی ٹیکنیکس یوز کریں، یا جس طریقے سے آج تک آپ 10-12 سال اسکول لیول یا ہائی اسکول لیول پہ آپ میتھ کو پاس کرتے آئے ہیں، اسی طریقے سے بس وہاں پہ بھی اس کو پاس کریں، باقی سبجیکٹ سے مارکس اٹھائیں، کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اسکلز اچھی کریں، اور یہ ڈگری یہ آپ کی اچھے طریقے سے ہو جائے گی، اور آپ اس فیلڈ کے گرو بن سکتے ہیں، بے شک آپ کو میتھ نہ آتا ہو تب بھی، یہ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں۔ کچھ فیلڈس سافٹ ویئر انجینئرنگ کی انالائسس آف الگوریتھم چھوڑ کر، اور اس طریقے سے اس سے ملتی جلتی کچھ فیلڈ چھوڑ کے، اس کے علاوہ فیلڈس کی میں بات کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے کل آ کر بولیں کہ مجھے میتھ نہیں آتا تھا، میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کر لی، میں انالائسس آف الگوریتھم کا گرو نہیں بن سکا۔ انالائسس آف الگوریتھم از سم تھنگ وچ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو میتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ملتی جلتی فیلڈز نہیں، ویب ڈیولپمنٹ، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ انجینئرنگ، سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس، سافٹ ویئر ٹیسٹنگ، بے شمار فیلڈ جن کے اندر میتھس یوز نہیں ہو رہا، آپ ان کے گرو بن سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میتھ نہیں آتا تو لیکن آپ سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتے ہیں، تو اپنے سافٹ ویئر انجینئر بننے کے خواب کو میتھ نہ آنے کی وجہ سے خراب نہ ہونے دیجیے گا، آپ اس میں چلے جائیں، آپ سروائیو کر جائیں گے۔ بس یہی بتانا تھا آپ کو، اور آج کے لیکچر کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ میں میتھ کی کیا امپورٹنس ہے، اور جو لوگ ڈر کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم سافٹ ویئر انجینئر تو بننا چاہتے ہیں لیکن ہمیں میتھ نہیں آتا، تو یہ ان کے لیے ایک چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو تھی۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ لوگ ڈائریکٹلی جائیں گے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیں گے۔ اگر آپ اس چیز سے ڈرے ہوئے تھے میتھ نہیں آتا تو کیا ہوگا، اور آپ کا یہ ڈر اگر میں دور کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ سو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ میتھ نہیں آتا تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کیسے آئے گی، میتھ نہیں آتا تو پروگرامنگ کیسے آئے گی۔ اور یہ ویڈیوز کے اوپر آپ اپنے کمنٹس لازمی دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کے اندر کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کو ویڈیوز ہماری کس لیول تک پسند آتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔